سبل الہدا والرشاد میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جب 10 سال ہوئی تو آپ نے اپنے چچا زبیر کے ساتھ یمن کا سفر کیا۔ جا رہے تھے، راستے میں ایک وادی آئی جس میں ایک اونٹ تھا جو لوگوں کو گزرنے نہیں دے رہا تھا، گزرنے میں رکاوٹ پیدا کر رہا تھا۔ لیکن جو ہی وہ جانور، اس اونٹ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو پہچان گیا کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں۔ ابھی حضور کی عمر 10 سال تھی۔ حضور کو پہچان کے وہ زمین پر بیٹھ گیا اور اپنا سینہ زمین سے رگڑنے لگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو دیکھا تو حضور اپنی سواری سے اترے اور اس پہ سوار ہو گئے اور پوری وادی اس پہ بیٹھ کر کراس کی، وادی کراس کر کے جا کر اس کو چھوڑ دیا، آگے تشریف لے گئے۔ جب حضور واپس تشریف لائے تو وہ وادی پانی سے بھری ہوئی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور پورے قافلے والوں نے دیکھا کہ وادی پانی سے بھری ہوئی ہے۔ قافلے والے سارے لوگ پریشان ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پریشان نہ ہو، میں آگے چلتا ہوں، تم میرے پیچھے چلتے آؤ۔ حضور جہاں جہاں قدم رکھتے گئے وہاں وہاں اللہ نے حضور کے قدم رکھنے کی برکت سے پانی رستے سے ہٹ گیا۔ میں یہاں پہ رک کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں، جانور بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، پانی بھی جانتا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے، پہچاننے پہ آئے تو جانور بھی پہچان جاتا ہے، پہچاننے پہ آئے تو پانی بھی پہچان جاتا ہے، نہ پہچاننے پہ آئے تو دو ٹانگوں والا انسان نہیں پہچانتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب یہ شان ساتھ والے لوگوں نے دیکھی تو انہوں نے مکہ پہنچتے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس شان کے تذکرے شروع کر دیے اور پورے مکہ میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ بچہ ہے، ابھی اس کی عمر تھوڑی ہے، لیکن اونٹ نے یہ قدر کی، یہ احترام کیا کہ پہلے ہر کسی کو پریشان کر رہا تھا، لیکن جو ہی اس بچے کو دیکھا تو زمین پر بیٹھ کر اپنا سینہ رگڑنے لگا۔ اور واپسی پہ پانی والا یہ معاملہ ہوا۔ تو اس کے بعد جب آپ کی عمر 12 سال ہوئی تو آپ کے چچا ابو طالب نے شام کی طرف تجارتی سفر کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ساتھ لے لیا۔ راستے میں ایک راہب تھا جس کا نام بحیرہ تھا، اصل اس کا نام برجیس تھا۔ جب اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، 12 سال کے بچے کو جب دیکھا تو دیکھ کر پکار اٹھا، یہ تو اللہ کا رسول ہے، یہ تو تمام نبیوں کا سلطان ہے، یہ تو پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ اس نے حضور کی شان، چونکہ وہ راہب تھا، اس نے جو کتابوں میں پڑھا تو حضور کو دیکھتے ہی علامات نبوت سے حضور کو پہچان لیا۔ پھر اس نے پورے قافلہ والوں کی دعوت کی اور اس میں حضور کی وجہ سے کی۔ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مزید شانیں دیکھی، مزید علامات دیکھی، تو اس نے اس بات کا انکشاف کیا۔ اس نے کہا کہ شام والے تلاش میں ہیں، اللہ کے آخری نبی کی تلاش میں ہیں، ان کو بھی اس بات کا علم ہے کہ ان کے ظہور کا وقت آ چکا ہے، ان کی پیدائش ہو چکی ہے۔ اب ان کی یہ کوشش ہے کہ اگر وہ کہیں مل جائیں تو نعوذ باللہ ہم ان کو قتل کر دیں، نقصان پہنچا دیں۔ تو اس لیے راہب نے کہا کہ میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کو یہیں سے لوٹ جانا چاہیے۔ تو اس وقت جب زیادہ اصرار کیا راہب نے ابو طالب سے، تو اس وقت پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ریکویسٹ کی گئی تو حضور وہیں سے حفاظت کے پیش نظر واپس تشریف لے آئے۔ جو بحیرہ راہب تھا جس کا اصل نام برجیس تھا، اس نے کھانے کے لیے کچھ سامان، کچھ زیتون کا تیل بھی ساتھ دیا تاکہ راستے میں خوراک کی ضرورت پوری ہو جائے۔ تو اس طرح مجھے یہ کہنے دیجئے کہ جانور بھی حضور کی شان کو پہچانتے ہیں، پانی بھی حضور کی شان کو جانتا ہے، اور بچپن میں ہی حضور کی علامات نبوت دیکھ کر راہب بحیرہ نے، جس کا اصل نام برجیس تھا، اس نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ امت کے ہادی ہیں، یہ امت کے رہنما ہیں۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تھی، یہ مرتبہ تھا، یہ مقام تھا۔ اس سے آگے جو ہوا انشاءاللہ وہ اگلے کلپ میں ہم ذکر کریں گے۔ تو آپ احباب اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے گا، اور کوئی بھی سوال آپ کا اس کے متعلق ہو
تو کمنٹ سیکشن میں آپ لازمی مجھے حکم فرمائیے گا، میں انشاءاللہ اس کا اپنی طاقت کے مطابق جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ جزاک اللہ خیرہ و احسن۔